پہلے میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے میڈیا کے بھی تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ ایگریکلچر کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نیبرنگ ملک افغانستان، جس کو ہم لوگوں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ وہاں پہ جنگ کا ماحول ہے، کبھی رشیا کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی ہے اور کبھی امریکہ کے ساتھ۔ جی انہوں نے جب ان کا ملک کچھ تھوڑے سے ٹائم پہلے سٹیبل ہوا ہے تو انہوں نے جو پہلا کام کیا ہے وہاں پہ انہوں نے ایک نہر کا قیام کیا ہے، اس کا نام ہے جی گوشت ٹپی نہر، اور اس کی 285 کلومیٹر کی اس کی لینتھ ہے اور 500 میٹر اس کی وڈتھ ہے۔ یہ انہوں نے 2022 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا اور جس نے ختم ہونا تھا 2028 میں، وہ اس پروجیکٹ کو 2025 میں ختم کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ادوار میں انہی قوموں نے سروائیو کرنا ہے جن کی فوڈ سیکیورٹی کو جو یقینی بنائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں جی ڈی پی میں ایگریکلچر سیکٹر کا 22.7% شیئر ہے۔ ہماری لیبر فورسمنٹ میں 37.8% شیئر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا سیکٹر ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ میں خود عمران خان صاحب کے دور میں 14 مہینوں کے لیے میرے پاس فوڈ سیکیورٹی کا پورٹ فولیو رہا ہے، تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو اتنے بڑے انہوں نے بلنڈر کیے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوڈ سیکیورٹی میں آپ کو ہر ہفتے تمام صوبوں سے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس وقت فلاں کراپ کی سوئنگ ہو رہی ہے، کتنے علاقے کے اندر اس کی سوئنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے کہ جی پودے کی کنڈیشن کیا، آپ کی پیداوار کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہماری جو مین 4 فصلیں ہیں وہ ویٹ، رائس، شوگر کین اور میز ہے۔ 3 کراپس آپ نے مارکیٹ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمائن کریں گی کہ ان کی کیا پرائسز ہونی چاہیے، اور واحد ویٹ ایسی کراپ ہے کہ جس کو ہمیشہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیشہ گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس مقرر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ باقی اجناس کی زیادہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا کاشتکار دوسری کسی اجناس کی طرف شفٹ نہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا دکھ درد صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں، جو لوگ ایک ایک ٹائم کے اوپر 7 کورس کے میل کھاتے ہیں، شاید ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ ویٹ آپ کی وہ کراپ ہے کہ آپ کے جو غریب طبقہ ہے، جن کو کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ملتا،
وہ صرف گندم کی روٹی پیاز کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں، دودھ کا گلاس مل جائے تو اس میں انحصار کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ پچھلے سال دو کے حالات بھول چکے ہیں کہ جب 24 خواتینیں صرف آٹے کی لائنوں میں شہید ہو گئے؟ کیا آپ وہ وقت بھول گئے کہ جب آپ اربوں روپے کا جو آپ نے زر مبادلہ کمانا ہوتا تھا ایک کراپ سے، آپ باہر سے امپورٹ کر کے باہر کے ممالک کو ڈالر فراہم کر رہے ہوتے تھے؟ کیا آپ کے کاشتکار نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے پچھلے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دن رات محنت کر کے، میں یہ یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کاشتکار سے بڑھ کر اس ملک کا کوئی محب وطن نہیں ہے۔ ہمارا کاشتکار کا سب سے زیادہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ جب یہ بیج پھینکتا ہے اس کے بعد یہ یوریا ڈی اے پی پھینک کے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، اندھیری ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا سایہ ہو، اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اپنی فصل کی نگہبانی کے اوپر چلتا رہتا ہے، اور آپ کو ہر چیز آپ کی دہلیز کے اوپر فراہم کر دیتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ بالکل اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ جو گندم باہر سے منگوائی گئی ہے یہ ان کے ٹائم میں نہیں منگوائی گئی۔ آپ کے ہمارے سب کے علم میں ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی اس کو فارم کرنے میں دو شخصیات کا کردار ہوتا ہے، ایک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور دوسرے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے ان کا کیا کردار تھا؟ وہ گورنمنٹ کی بی ٹیم تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیوں مارے ہیں کہ سپٹمبر کے اندر انہوں نے سب سے پہلے منسٹری کے اندر انہوں نے ایک لاکھ گندم 10 لاکھ گندم منگانے کا